عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ ہارون کو تنبیہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے اسلاف کا شعار رہا ہے۔ وہ امراء اور سلاطین وقت کی شوکت و جبروت کے سامنے بھی اپنی حق گوئی اور بے باکی کے آئین میں کوئی تبدیلی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تھے۔ اپنے جد امجد کی طرح بلا خوف حق بات کہنے کے قائل تھے۔ بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کو اعلان حق سے نہیں روک سکتی تھی۔ ایک مرتبہ حج کے دوران ان کی ملاقات خلیفہ وقت ہارون رشید سے ہو گئی۔ انہوں نے صفا مروہ کی سعی کے دوران اس کو روک کر اس کی بدعنوانیوں پر سخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے ہارون رشید کو پکڑ کر کہا: اے ہارون، کیا تم حاجیوں کی اس بھیڑ کو دیکھ رہے ہو؟ ہارون رشید نے جواب دیا: ہاں شیخ، دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم ان حاجیوں کی تعداد شمار کر سکتے ہو؟ شیخ نے حاجیوں کی بھیڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا: بھلا ان کو کون شمار کر سکتا ہے؟ خلیفہ نے جواب دیا: شیخ نے فرمایا: تم کان کھول کر سن لو، ان میں ہر شخص اپنے ہی اعمال کا جواب دہ ہے، مگر تم اللہ کے نزدیک ان سب کے جواب دہ اور ذمہ دار ہو۔ جو شخص اپنے ہی مال میں فضول خرچی کرے، اس کی بھی سزا اللہ کے یہاں ملے گی۔ پھر تم کیسے بچ سکتے ہو جبکہ تم دوسروں کے مال میں فضول خرچی کرنے کے قصوروار ہو؟ ذرا سوچو تمہاری سزا کتنی بڑی ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند مرتبہ فقیہ اور محدث تھے۔ ان کی کتاب موطا امام مالک اپنے دور سے آج تک بہت شہرت یافتہ کتاب ہے۔ یہ کتاب بڑی معتبر احادیث کا مجموعہ ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی مدینہ گیا تو اس نے ایک کتاب سنی۔ وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے شہزادے موسیٰ اور شہزادے ہارون رشید کو حکم دیا کہ وہ بھی امام صاحب سے موطا سنیں۔ شہزادوں نے امام مالک کے پاس حکم بھجوایا کہ وہ دربار میں آ کر ان کو موطا کا درس دیا کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو بخوبی سمجھتے تھے۔ انہوں نے شہزادوں سے دو ٹوک کہلا بھیجا: علم ایک بیش قیمت چیز ہے، وہ خود کسی کے پاس نہیں جاتا بلکہ طلبگار خود اس کے پاس جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ علم کے شائقین ہیں تو میرے پاس آ کر درس لیں۔ شہزادوں کو شیخ کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے خلیفہ مہدی سے شکایت کی کہ شیخ نے ان کے مرتبہ کا خیال نہ کرتے ہوئے جواب دیا ہے، مگر خلیفہ شیخ کی عظمت سے واقف تھا۔ اس نے شہزادوں کو حکم دیا کہ وہ شیخ کے پاس موطا سننے جایا کریں۔ شہزادوں کا اتالیق ان کو لے کر شیخ کی مجلس میں پہنچا۔ اس نے امام صاحب سے کہا: خلیفہ کا حکم ہے کہ ان کو موطا پڑھ کر سنائیں۔ امام صاحب نے فرمایا: ہمارے علماء اور محدثین کا یہ دستور رہا ہے کہ طلباء پڑھتے ہیں اور شیوخ سنتے ہیں، اس لیے یہ لوگ موطا پڑھیں، ہم سنیں گے۔ اتالیق نے کہا: لیکن یہ تو شہزادے ہیں، عام طلباء سے ان میں سے کچھ امتیاز ہونا چاہیے۔ فرمایا: علم کی نظر میں سب لوگ ایک ہیں۔